बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं हम सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारी इस सबक की ईमानियात और इबादत की आखिरी क्लास है। इस सबक में हम एक्सरसाइज को, मश्क को हल करेंगे। ठीक है, मश्क में आपके पास तफसीली सवालात आ जाती हैं, मुख्तसर, और इस तरह खाली जगह और दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगे, ये सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप किताबें निकालें और उसका सफ़ा नंबर आप 12 निकाल लें, पेज नंबर 12। ठीक हो गया, पहला सबक पेज नंबर 12। सबसे पहला सवाल आपको यहाँ पे तफसीली जवाबात में आपको मिलेगा। सबसे पहला सवाल है, अकीदा खत्म नबूवत से क्या मुराद है? ये मैंने इस सवाल को रेड लाइन किया हुआ ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि ये सवाल है और ये नीचे वाला जवाब है। तो हम जवाब देख लेते हैं। किताब का सफ़ा नंबर आप 9 निकालिए। इसका बिल्कुल आखिरी पैराग्राफ देखिए आप। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए कमो बेश 1,24,000 अंबिया और रसूलों को मबूस फरमाया, भेजा। सिलसिला नबूवत और रिसालत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई रसूल या नबी नहीं आएगा। इस अकीदे को अकीदा खत्म नबूवत कहते हैं। जैसा कि अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के वालिद नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। ये था हमारा पहला सवाल। सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है और जवाब भी मैंने यहाँ पे मुकम्मल लिख दिया है ताकि आपको समझने में, पढ़ने में आसानी रहे। अब हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 2 है, ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है? सबसे पहले आप सवाल को देखिए, उसके बाद हम जवाब की तरफ चलते हैं। जवाब आपको मिलेगा किताब का सफ़ा नंबर 10। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है किताब का सफ़ा नंबर 10, आखिर से देखें, बिल्कुल आखिरी पैराग्राफ आपको नजर आ रहा होगा। हेडिंग भी दी हुई है, ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रिसालत का दूसरा तकाजा ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करार दिया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करें और उस नूर की पैरवी करें जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उतारा गया है, वही लोग कामयाब होने वाले हैं। ये था आपका सवाल नंबर 2। इसी के साथ अपने सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, रिसालत का एक तकाजा इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है, इसकी वजाहत करें। जवाब की तरफ हम चलते हैं। जवाब के लिए आपको किताब का सफ़ा नंबर 11 देखना पड़ेगा और उसका 3rd पैराग्राफ आप देखें। यहाँ पे हेडिंग दी हुई है, इताअत व इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर हुक्म की इताअत करना और जिंदगी के तमाम मामलात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और हिदायत पर चलना रिसालत पर ईमान का एक अहम तकाजा है। अल्लाह ताला की इताअत का वाहिद तरीका भी यही है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मोमिनो, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इताअत करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों के इत्तिबा भी जरूरी है। इताअत का ताल्लुक कौली अहकाम के साथ है, जबकि इत्तिबा का ताल्लुक अमली हिदायत और उसवे हसना के साथ है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। हमारे यहाँ पे तफसीली जवाबात 3 थे, सवाल भी 3 थे। मैंने उनके जवाबात भी आपको एक एक करके बता दिए हैं। आपको अगर समझ नहीं है तो आप इन सवालात के जवाबात को दोबारा भी देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं मुख्तसर जवाबात की तरफ। मुख्तसर सवालात, सबसे पहले यहाँ पे सवाल नंबर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इसको भी अंडरलाइन किया और इसका कलर भी चेंज कर दिया। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, रसूल के क्या मानी हैं? इन सवालात की तफसील मैंने आपको जब हमने सबक पढ़ा था तब मैंने बता दिया था। मजीद अगर किसी बात की समझ नहीं आई होगी आपको तो आप उन वीडियोस को दोबारा देख सकती हैं। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, रसूल के क्या मानी हैं? इसके लिए आप किताब का सफ़ा नंबर 9 निकालें और सबसे पहली जो हेडिंग दी हुई है रसूलों पर ईमान, वहां से आप देखें। रसूल के लुग़वी माने पैगाम देकर भेजा हुआ के हैं। इस्तिलाह में रसूल के मानी ऐसा बुरगुज़ीदा शख्स
جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے اسے ہم رسول کہتے ہیں. رسول کا لغوی مطلب بھی یہی ہے. سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، انبیاء اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی تبلیغ کرتے ہیں؟ انبیاء اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو کتاب کا صفحہ نمبر 10 اور سیکنڈ پیراگراف دیکھیں. آپ یہاں پہ لکھا ہوا ہے انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تبلیغ کرتے ہیں یا اللہ کی وحدانیت کا درس دیتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی کے ساتھ ہم آگے چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف. سوال نمبر 3 ہمارے پاس ہے، رسالت پر صحیح ایمان کے حامل لوگ کون ہیں؟ جواب کے لیے آپ کتاب کا صفحہ نمبر 11 آخری پیراگراف دیکھیں. رسالت پر صحیح ایمان کے حامل لوگ وہی ہوتے ہیں جو رسالت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. سوال نمبر 4، رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ اسی کے ساتھ ہی آپ کو یہ جواب مل جائے گا کتاب کا صفحہ نمبر 11، رسالت کے تقاضوں کو پورا کرنے سے ہی صحیح ایمان نصیب ہوتا ہے. سوال نمبر 5، بارگاہ رسالت میں معمولی سی بے ادبی کا کیا نقصان ہے؟ اس کے لیے آپ کتاب کا صفحہ نمبر 11 اور سیکنڈ پیراگراف دیکھیں. سٹارٹ سے دیکھیں سیکنڈ پیراگراف. بارگاہ رسالت میں معمولی سی بھی بے ادبی زندگی کے نیک اعمال کو غارت کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، یہاں تک کہ انسان دولت ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اگر انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بارگاہ میں کسی بھی قسم کی کوئی گستاخی کرتا ہے، کوئی بے ادبی کرتا ہے، تو اس کی زندگی کے جتنے بھی نیک اعمال تھے اللہ تعالیٰ ان سب کو ختم کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے. تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا ان کی شان میں کبھی بھی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے. اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جب بھی ہم قرآن پاک کو پڑھیں، اسلامیات کا مطالعہ کریں، درود پاک پڑھیں اور باوضو ہو کر یا وہ کتاب کو اٹھایا کریں، پڑھا کریں، تاکہ ہمیں سمجھنے کے ساتھ ساتھ ثواب بھی ہو. کیونکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنے کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے لیے باوضو ہونا، پاک صاف ہونا یہ ضروری ہو جاتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا تقدس کا خیال رکھتے ہوئے بھی آپ نے الفاظ کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم وہاں پر کون سے الفاظ استعمال کریں گے اور کیسے کریں گے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. اب ہم خالی جگہ کو دیکھ لیتے ہیں. کتاب کا صفحہ نمبر 12 دیکھیں آپ. اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں خالی جگہ نبی بھیجے. یہاں خالی جگہ میں پہلے میں کیا آ جائے گا؟ نبی بھیجے. ٹھیک ہے. کتاب کو سامنے رکھیں، ساتھ ساتھ اس کو حل کرتے جائیں، لکھتے جائیں آپ ساتھ ساتھ. سوال نمبر 2، تمام انبیاء اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کے خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ برگزیدہ بندے تھے. ٹھیک ہے. یہ خالی جگہ میں دیکھیں برگزیدہ بندے تھے. اسی طرح نمبر 3، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کی اطاعت ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی اطاعت ہے. نمبر 4، اتباع کا تعلق عملی ہدایات اور اسوہ حسنہ کے ساتھ ہے. نمبر 5، اطاعت کا تعلق قولی احکام سے ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجیے دوبارہ اس کو. سب سے پہلے یہاں پہ پہلے نمبر پہ آئے گا نبی بھیجے، دوسرے نمبر پر آئے گا برگزیدہ بندے تھے، تیسرے نمبر پر اللہ کی اطاعت ہے، اور چوتھے نمبر پر عملی ہدایات، پانچویں نمبر پر قولی احکام سے ہے. یہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اس کو دیکھیے گا اور اس کو ساتھ ساتھ حل بھی کرتے جائے گا. اب ہم آگے چلتے ہیں. یہاں پہ ہم بات کریں گے حصہ معروضی، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلے نمبر 1، نبوت اور رسالت کا سلسلہ کس نبی سے شروع ہوا؟ اس کے جوابات دیکھیں. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو درست جواب اس کا کیا ہے؟ یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو کلر کیا ہوا. درست جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام. سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا واحد طریقہ کیا ہے؟ اس کے پہلے آپشن سن لیں آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، جنات کی اطاعت، فرشتوں کی اطاعت، عام لوگوں کی اطاعت. تو جواب کیا ہے اس کا؟ درست جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. سوال نمبر 3، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ جواب دیکھیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام. تو درست جواب اس کا کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوال نمبر 4، کس نبی کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان فرمایا ہے؟ جواب دیکھیں. نمبر 1
حضرت یونس علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا درست جواب کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آگے ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے کیا ملتا ہے. جواب دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی محبت, دنیا کی محبت, دولت کی محبت, مال کی محبت. اس کا درست جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت. تو بچوں یہ تھی آج کی ہماری کلاس. اس سبق میں ہم نے پڑھا تفصیلی جوابات, مختصر جوابات, خالی جگہ اور درست جواب پر ٹک کا نشان لگا. یہ ہم نے پہلے پڑھ لیا. اس سے پہلے کی جتنی بھی کلاسز ہوئی ہیں آپ ان کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اور ان کو اچھے سے یاد کر سکتے ہیں. اب آپ کا گھر کا کام کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے پورے سبق کو بار بار اچھے سے پڑھنا ہے, بار بار پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے. نمبر 2, سبق کے مختصر سوالات کے جتنے بھی جوابات ہیں, 5 سوالات ہیں یہاں پہ, ان کے جوابات آپ نے اپنی نوٹ بک پہ, نیٹ نوٹ بک پہ آپ نے لکھنے ہیں اور یہ جوابات آپ کے باقاعدہ کام آپ کا چیک کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ کے سبق کے مختصر سوالات کے جوابات آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنے ہیں. نمبر 3, تفصیلی سوالات کے جوابات اور مختصر سوالات کے جوابات, خالی جگہ اور اسم معروضی کو بھی اچھے سے یاد کرنا ہے کیونکہ یہ بھی سلیبس میں شامل ہے. صرف آپ نے لکھنے صرف مختصر جوابات ہی ہیں, ان کے سوالات اور جوابات, جبکہ یاد کرنے والا آپ کا جو کام ہے وہ تفصیلی سوالات بھی ہیں اور مختصر بھی ہیں اور خالی جگہ اور اسم معروضی بھی شامل ہے. آپ کا پورا سبق آپ کا شامل ہے, اس میں آپ نے کوئی بھی چیز چھوڑی نہیں ہے, ساری کی ساری اس میں چیزیں شامل ہیں. اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں, پچھلی ویڈیوز کو بھی دوبارہ دیکھیں تاکہ آپ کو اس سبق کی مکمل اچھے سمجھ آ گئی. اس کے بعد ہم اگلی کلاس کی طرف رخ کریں گے اور اگلی کلاس کی طرف جائیں گے, لیکن تب تک آپ اس کلاس کو, اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھیے گا, سمجھے گا اور سبق کو اچھے سے یاد کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.